یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دعا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ حضرت شبہ کا ازالہ ریلیونٹ ہے آج کل کے حساب سے، حجاج واپس آ رہے ہیں اور سلسلہ یہ ہے کہ کسی نے یہ پوچھا کہ وہاں پہ جب حاجی لوگ اپنا حج مکمل کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پتھر مارنے کا، کنکریاں مارنے کا رواج ہے شیطان کو، اور وہ شیطان ایسا ہے کہ ایک پلر سا بنا ہوا ہے وہاں پہ، اور اس کے اوپر لوگ کنکریاں مارتے ہیں اور بے تحاشا کنکریاں مارتے ہیں اور بہت جوش و خروش میں کنکریاں مارتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ کہیں سے جوتیاں بھی لے آتے ہیں اپنے ساتھ، وہ بھی پھینکتے ہیں، وہ بھی مارتے ہیں اور شیطان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سین ہے دیکھنے کا، جس میں ٹھیک ہے وہ ہونا چاہیے شاید، لیکن ایسا ہے کہ اس میں لوگ وہاں زخمی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ بڑا ہجوم بھی ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو یہ فرمائیے کہ یہ کنکریاں مارنا یہ کیا طریقہ ہے، اس کی مطلب جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اور کیسے ہونا چاہیے؟ اچھا یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دعا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کنکریاں مارنے سے شیطانوں کو کیا ہے، شیطان اس کو تو پلر کو کنکری مار رہے ہیں، پلر شیطان کو کیا اثر ہو رہا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسی اگر یہ بات ہے تو آج کل دنیا کے اندر جو علامتی نشان اور علامتی چیزوں کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کسی ملک کا پرچم جلاتے ہیں، جی، حالانکہ پرچم اپنی پراپرٹی جلا رہے ہیں، کیوں پرچم جو ہے اس ملک کے پیسے سے نہیں بنا، آپ اپنے پیسے سے آپ نے امریکہ کا پرچم بنایا، انڈیا کا پرچم بنا، اپنے پیسے سے بنا کے اپنے پیسے سے ماچس خرید کے جلا رہے ہیں، تو یہ کون سے سینسیبل بات ہے؟ تو اس امریکہ کو یا انڈیا کو کیا نقصان ہے؟ یا اسی طریقے سے آپ کسی بھی مثلا مودی کا آپ نے پتلا بنا لیا، پتلا بنا کے آپ اس کو جوتے بھی مارتے ہیں، ڈنڈے بھی مارتے ہیں، پھر آگ میں جلاتے ہیں، پتلا جلاتے ہیں، تو مودی کو کیا نقصان؟ آپ نے پتلا بنانے پہ اپنا ٹائم بھی لگایا، آپ نے اس کو جو اپنا خرچ بھی کیا، تو اور پھر خود ہی اپنے ڈنڈوں سے پھر اپنی آگ سے، تو یہ بھی سینسیبل بات نہیں۔ لیکن دنیا میں کوئی بھی اس کو نان سینس بات نہیں کہتا، ساری دنیا اس کو سینسیبل سمجھتی ہے کہ یار احتجاج کرانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ واقعی یار ریکارڈ کرا دیا، دیکھو جی اب ٹرمپ کے خلاف احتجاج ہوا، پتلا بنا کے یہ ہے، امریکہ کے خلاف احتجاج ہوا، اس کا پرچم پہ جلا، پرچم سرنگوں کر دیا جی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ علامتی نشانات جو ہوتے ہیں، اور علامتی نشانات پر آپ جو اپنا غصہ اور غیظ ظاہر کریں، جو آپ پروٹیسٹ اس کے اوپر شو کریں گے، اس کا اثر اصل پر پڑتا ہے، اور وہ اس کو جو گلٹی فیل کرتا ہے، پھر اس کے بارے میں اقدامات کرتا ہے، ہاں یار چلو یار ان کے مطالبے پورے کرو، یار چلو یار یہ صورت اختیار کو، پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو عبادت یعنی کنکریاں مارنے کی، یہ تو عبادت ہے باقاعدہ، یہ عبادت کا جو تصور ہے کہ یہ کنکری جو مار رہی ہے یہ علامتی نشان، یہ اصل میں یہ ابلیس ہے، اس ابلیس کے اوپر جو ہے یہ کنکریاں ماری جا رہی ہیں اللہ اکبر کہہ کے، تو گویا کہ ایک طرح کہ یہ ایک ایسا پروٹیسٹ احتجاج ہے کہ جس کی تکلیف اس کے اصل کو یقیناً پہنچتی ہے، یعنی ابلیس کو اس کی تکلیف پہنچتی ہے کہ یار مجھے کنکریاں مار رہے ہیں، اور ایک آدمی گویا کہ 63 کنکریاں مارتا ہے ٹوٹل 3 دنوں کے اندر، 63، اور آپ حساب لگا لیں اگر 20 لاکھ حاجی ہیں، اس سال کی رپورٹ ہے 20-25 لاکھ حاجی ہیں، ملٹی پلائی کر لیں، یہ صرف کنکریاں مارنے پہ آدمی مر جائے، یہ اتنی کنکریاں، ٹھیک۔ اور پھر دوسری بات یہ، اس کنکری کی اماؤنٹ کو اس کو کیوں دیکھتے ہیں آپ، اس کی چھوٹا سا ہے سائز کو کیوں دیکھتے ہیں آپ؟ گولی بھی چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن گولی لگتی بندہ مار جاتا ہے، شیر کا سینہ پھاڑ دیتی ہے۔ تو آپ نے دنیا کے اندر گولی کے اندر وہ جو طاقت پیدا کی ہے، وہ ٹریگر کی طاقت، پریشر پیدا کر کے آپ نے شیر کا سینہ چیر دیا چھوٹی سی گولی سے۔ تو وہاں جو آپ پھینکتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر کر کے پھینکتے ہیں، اللہ اکبر کی تکبیر پڑھ کے پھینکتے ہیں، وہ اس کے اندر جو پریشر جو اللہ کی تکبیر سے پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ ایسا پریشر اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے منہ پہ، اس کے پیٹھ پہ وہ لگتی ہیں گولیاں، اور وہ خائب و خاسر ہو کر خاک اپنے اوپر سر پہ ڈال کے زمین میں دھنس جاتا ہے، اصل پہ اتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ ہاں، تو اس لیے یہ اس کو آپ یہ سمجھے کہ یار یہ پتہ نہیں کہ ایک فن ہے، یہ تو کھیل تماشا، نہیں، اس کی تکلیف باقاعدہ پہنچتی ہے تو وہ گولی سے۔ اب جیسے آپ بتا رہے جوتا مارتے ہیں، وہ جوتا مارنے والے کی جہالت ہے، وہ جوتے سے اس کو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، کیونککہ جو دیکھو چھوٹی سی گولی، اس گولی کو مارنے سے سینہ چیرے گا، اگر شیر پہ آپ جوتا ماریں کچھ نہیں، تو شیر آپ کو جوتے مارے گا، کہ بیوقوف مجھے اتنا ذلیل سمجھ لیا کہ جوتے سے میں مر جاؤں گا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل وہ کنکری اصل ہے، یہ جوتا مارنا جہالت کی بات ہے۔ تو وہ گویا کہ گولیاں پڑ رہی ہیں،
تو 63 جو ہے فائر کرتا ہے ایک آدمی ابلیس کے اوپر، تو شیطان تو چھلنی ہو جاتا ہے. وہ تو اللہ نے اس کی حیات رکھی، قیامت تک زندہ رکھنے کا وعدہ کر لیا، زندہ رہتا ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ پوچھنے والا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ وہ تو خائب و خاسر ہوتا ہے اس دن، سب سے زیادہ اس دن پریشان ہوتا ہے. اچھا. اور پھر دوسری بات یہ کہ اصل میں دین اسلام کا ہر رکن ایک ذکر ہوتا ہے، یا اللہ کا ذکر اصل ہے. اور اللہ کے ذکر کے دو شعبے ہیں، ایک نفس ذکر اور ایک ذات ذاکر. دیکھو جیسے ہم نماز کی عزت کرتے ہیں تو نمازی کی بھی تو کرتے ہیں نا، ایسے ہی ہے. کہ جو نماز بے عزت والی عبادت ہے، نماز کا احترام ہے، تو نمازی آ جائے تو اس کا بھی اعتماد کرتے ہیں، ماشاء جی نمازی آدمی ہے. تو ذکر جس طرح کی ایک بڑی افضل چیز ہے اللہ کی نظر میں، تو خود ذاکر کی ذات بھی بڑی افضل چیز ہے. تو یہ جو کنکریاں مارنے کا جو تصور ہے رمی جمار، یہ اصل میں اللہ کے ذکر ہے. اور اللہ کے ذکر کے ایک شعبہ چونکہ ذاکر کا اجتماع، تو اللہ وہاں ذاکرین کو جمع کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے ذاکرین جمع ہو جائیں، ان کی ذات چاہیے، ذات ذاکرین کی جمع ہو جائے. شیطان ذکر تو سنتا ہی عالم میں کہ ذکر اللہ کا ہو رہا ہے، تو آج ہم ان کو 50 لاکھ ذاکرین بھی ایک جگہ اکٹھے کر کے تمہارے اوپر کنکریاں ماریں گے، کیونکہ وہ ذاکر کی ذات جب جمع ہوتی ہے. اور وہاں زیادہ ذکر نہیں قرار دیے، صرف اللہ اکبر کا ذکر، اللہ اکبر کر کے کنکری ماریں آپ. تو شیطان دیکھتا ہے کہ یار اتنی دنیا یہ خدا کے ذکر میں. اور شیطان کو سب سے زیادہ اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب وہ مومن کا قلب جو اللہ کے ذکر میں لگتا ہے. اب وہ ذاکر جب خود جمع ہو جاتے ہیں، اجتماع ہو جاتا ہے، تو شیطان کی پھر کوئی حالت ہو جاتی ہے کہ اپنے شتونگڑوں کے سمیت پریشان پھرتا ہے. اس لیے جو ہے نا وہاں ذاکرین کو جمع کیا جاتا ہے. اور باقی مناسک حج کے اندر جگہ جگہ ذکر، لبیک اللہم لبیک کا ذکر، کہیں اللہ اکبر کی تکبیر، کہیں سبحان اللہ کی تصویر، یہ ذکر کیے جاتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ اصل میں یہ ایک عاشق خدا کی جو زندگی کی تاریخ تھی، اس داستان کو دہرا کر جب وہ اس کے ساتھ ایک محبت کا اور پھر اس شیطان کے ساتھ عداوت کا اظہار ہے. اور وہ عاشق خدا کون تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 3 موقع تھے کہ جن موقعوں پہ جو ابراہیم جب گزرے ہیں اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا 3 موقع پہ، اور کہا تھا کہ کہاں چلے بڑے میاں؟ تو کہا کہ بھئی وہ جا رہے ہیں، ہم کام ہے ہمیں. کہا کہ مجھے پتا ہے، رات خواب دیکھ لیا نا تم نے کہ بیٹے کو ذبح کرو اللہ کے لیے، اس لیے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہو. یہ وسوسہ ڈالا. اور اسے تو جب وسوسہ ڈالا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہی. تو آپ نے جب فوراً کہا بدبخت تو، اللہ اکبر کی تکبیر کر کے آپ نے اس کو جو ہے وہ لا حول پڑھ کے کنکری ماری. اچھا. ہاں تو 7 کنکریاں ماری، پھر وہ دفع ہوا، پھر آگے بڑھے، پھر آ گیا. اس لیے 3 وہ شیطان بنے ہوئے، بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان. تو یہ تو 3 موقع پہ چونکہ اس نے وسوسہ ڈالا، تو انہی موقع پہ آپ نے 7 کنکریاں ماری ان کو. تو 21 کنکریاں گویا کہ ایک دن میں. تو 3 دن جب ہوتے ہیں تو گویا کہ 21 کی 63 کنکریاں گویا کہ ایک آدمی مار رہا ہے. تو چونکہ انہوں نے یہ کیا تو شیطان خائب و خاسر ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس ادا کو جو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا کہ جو چاہتا ہے کہ ان عاشقان خدا کی فہرست میں اپنا نام لکھوائے اور شیطان سے عداوت ظاہر کرے، ان کے عمل کو دہراؤ گے ہم تمہیں بھی عاشق خدا میں لکھ دیں گے. سبحان اللہ. ان کے اس عمل کو زندہ کر کے مارتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان اور خائب و خاسر ہوتا ہے. وہ تو چاہتا ہے وہ تاریخ عاشق خدا کی مٹ جائے، اس خلیل اللہ کا ذکر کوئی نہ کرے، لیکن بھائی وہ تو قیامت تک کے لوگ بار بار اسی کی سنت پہ عمل کر کے مجھے اور ہرٹ کر رہے ہیں، مجھے اور تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور یہی انسان کی ایمان کی علامت ہے، اس لیے کنکریاں ماری جاتی ہیں. اور پھر تیسری بات یہ کہ اصل میں امتثال امر، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا غلام کو، بندے کو کہ بھی کنکریاں مارو. اب آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ کہ یار کنکریاں مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اطاعت ہے، کہ اللہ نے کہہ دیا یہ عبادت ہے، آپ مارو کنکریاں، بس آپ اپنا کام کریں. بس آپ اس میں یہ لاجک نہ ڈھونڈے کہ یار کنکری مارنے کا فائدہ کیا ہے، یا اس سے کیا ہو جائے گا. وہاں شیطان تو کوئی نظر آ نہیں رہا، کیونکہ یہ بھی مزے کی بات یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو تو شیطان نظر آ رہا تھا، تبھی آپ نے یہاں تو کوئی شیطان نظر نہیں آ رہا، اب کیوں مارے؟ اس کا مطلب یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ یار اس وقت تو چلو میں نظر آ رہا تھا مارتے، اب تو میں نظر نہیں آ رہا، اب کیوں مارتے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ یہ پھر شیطان حملہ کر رہا آپ پہ. تو آپ یہ کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، اب علامتی نشان کے طور پہ ہم تجھے مار رہے ہیں، بھلے اس وقت نظر آتا تھا اب نہیں نظر آ رہا، تو علامتی نشان پہ تجھے مار کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کے حکم کی اطاعت کر کے تجھے ہم اور ذلیل کر رہے ہیں. اس تصور کے تحت جب یہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رمی جمار، ظاہر رمی جمار خود ایک عبادت ہے
یہ ایسے عمل نہیں، عبادت ہے، اور وہ یعنی واجبات میں سے ہے، وہ نہ ہو تو آپ پر دم لازم آ جائے، بدنے لازم آ جائے. اس لیے اس عبادت کو لاگو کیا گیا ہے کہ واقع تکلیف اصل کو پہنچتی ہے، ورنہ دنیا کے اندر سے یہ تصورات جو ختم ہو جائیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکریہ.